ضروری ہے۔ اس لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں احادیث کو صرف کتب حدیث سے نہ پڑھیں، کسی ماہر حدیث سے حدیث کو سمجھیں۔ صرف لفاظ دیکھیں گے تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو معنی سمجھیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ اس کا معنی جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار یہ شراب پینا کافروں کا کام ہے، تو مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو۔ یہ زنا کرنا کفار کا کام ہے، تو مسلمان ہو کر زنا کرتے ہو۔ تو اس لیے اب یہ کفار والے کام ہیں جو مسلمان بھی کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ امام تاج الدین ابو النصر عبد الوہاب بن علی بن عبد